اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بات کرنی ہے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی۔ دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کرنے والی یہ پیاری تحریک جس سے ہم سب کو محبت ہے، جس کے بانی شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس عطار قادری وہ مرد کلندر ہیں کہ جن کی کاوشوں سے یہ تحریک آج دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کی خوشبو پھیلا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کن کن شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اس کی چند جھلکیاں آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جس کو بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ریڑھ کی ہڈی فرماتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد مدنی قافلے سے ہے۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول 3 دن، 12 دن، 1 ماہ اور 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں۔ ان مدنی قافلوں کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا جاتا ہے، سنتوں کی خوشبو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مدنی قافلوں کے ذریعے کہاں کہاں کیسی کیسی بہاریں آ رہی ہیں سب بتانا تو مشکل ہے، مگر آئیے چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم سفر میں ہیں۔ ہمارے یہ ڈرائیور جو ہمارے ساتھ ہیں مبلغ دعوت اسلامی پر انفرادی کوشش کرتے رہے، کلمہ پڑھ کر یہ دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ ان کا نام محمد دانیال رکھا گیا۔ پٹوریا سے ہمارا 3 دن کا مدنی قافلہ قوم شلنگا کے علاقے میں پہنچا۔ الحمدللہ نیکی کی دعوت کے دوران گفٹ بھائی نے اسلام قبول کیا اور الحمدللہ ان کا اسلامی نام محمد علی رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ، ہمارے یہ اسلامی بھائی ہو گئے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے علم دین کے فروغ کے لیے ایک ایسا شاندار شعبہ بنایا جس کا نام ہے جامعۃ المدینہ، جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ جو لوگ کچھ مذہبی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ایک دارالعلوم چلانا بڑا مشکل ہے، مگر آپ کی دعوت اسلامی نے ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں جامعۃ المدینہ بنا دی۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے اس وقت 529 کے قریب جامعۃ المدینہ ملک اور بیرون ملک میں علم دین کی شمع کو فروزہ کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں، UK کے شہر برمنگم میں، بریڈ فورڈ میں، سلاؤ میں اور مزید شہروں میں انشاءاللہ یہ سفر جاری ہے۔ اسی طرح کینیا کے شہر ممباسا کے اندر، موزمبک کے شہر ماپوتو کے اندر، موریشس اور بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں بھی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ قائم ہیں۔ نیپال کے شہر نیپال گنج میں بھی ایک شاندار جامعۃ المدینہ موجود ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس ملک اور بیرون ملک میں جامعۃ المدینہ کے نیٹ ورک میں 44,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں۔ اگر آج بات کریں 2018 کی تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ملک اور بیرون ملک میں کتنے ہیں آپ جان کر شاید حیران ہو جائیں گے۔ جی ہاں، 2700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے قائم ہیں۔ ان 2700 سے زیادہ مدرسوں میں طلبہ، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی یعنی مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,28,000 سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن دنیا بھر کے مختلف ممالک میں، جی ہاں تقریباً 64 ممالک میں ہزاروں طلبہ، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نہ صرف قرآن پاک آن لائن پڑھ رہے ہیں بلکہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں۔ اب تک دعوت اسلامی کی ان آن لائن سروسز پر تقریباً 25 سے زیادہ اسلامک کورسز موجود ہیں۔ پاکستان میں 19 کے قریب برانچز مدرسۃ المدینہ آن لائن کی بن چکی ہیں، جس میں سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں قرآن پاک اور علم دین سکھا رہے ہیں، اور دنیا کے 64 ممالک میں مدنی منع، مدنی منیاں، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں قرآن پاک اور علم دین کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ دنیا بھر سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ دعوت اسلامی ایک ایسا شعبہ بنائے کہ جس میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، یعنی اسکولنگ سسٹم بھی ہو، مگر ہمارا بچہ جو ہے اسکول پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا عالم دین بھی بن جائے، دیندار انسان بھی بن جائے۔ دعوت اسلامی نے امت کی اس ضرورت کو محسوس کیا، ایک شعبے کو قائم کیا گیا، اور وہ شعبہ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ ہے دارالمدینہ۔ دارالمدینہ کی شاخیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھلنا شروع ہوئیں، اور یہ سفر جب آگے بڑھا تو UK کے شہر بلیک برن میں اور ہندوستان کے کئی شہروں میں دارالمدینہ کی برانچز بننا شروع ہو گئی۔ اب تک کی معلومات کے مطابق 51 برانچز، 51 اس کی شاخیں بن چکی ہیں، اور جس میں 15,000 سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں اسکولنگ سسٹم کے تحت علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کے حصول میں بھی کوشاں ہیں۔ The most famous personality of Indo-Pak, حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
He blew a new spirit in Muslim Ummah. He turned Muslim to follow the Holy Quran and sacred Sunnah with will and love. This auspicious program consists on the recitation session along with different segment organized by Al-Hilal campus of Darul Madina. حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کتنی مساجد بناتی ہے آپ جان کر بہت خوش ہوں گے. اوسطاً دعوت اسلامی سال کی 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہے. گویا اگر کیلکولیٹ کریں تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں. 600 مساجد کا مقصد یہ ہوا کہ تقریباً 2 مسجدیں روزانہ ہی دعوت اسلامی دنیا کے کسی حصے میں بنا رہی ہوتی ہے. مدنی چینل تو کیا آیا ہے سبحان اللہ, سنتوں کی بہار آ گئی ہے. دنیا میں کوئی اور ایسا چینل نہیں ہے جو اس طرح علم دین کی خوشبوؤں کو گھر گھر پہنچاتا ہو. کوئی ایسا چینل پہلے تو سنا بھی نہیں تھا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں, جس کو دیکھ کر شرابی شراب چھوڑ دیتے ہوں. کبھی ایسا چینل سنا نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر خوف خدا اور عشق رسول میں آنسو بہ نکلیں اور جس کو دیکھ کر نمازیں پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو جائے. جی ہاں, یہ ہم سب کا مدنی چینل ہے. مگر پھر یہ ڈیمانڈ آئی کہ جن ممالک میں اردو نہیں سمجھی جاتی وہاں کے لیے دعوت اسلامی انگلش مدنی چینل شروع کرے. ایک اور قدم بڑھایا گیا. اردو کے بعد انگلش مدنی چینل کی آمد ہوئی. پھر بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے یہاں چونکہ اردو اور انگلش سمجھنے والے کم ہیں, ہمیں بنگلہ زبان میں مدنی چینل چاہیے. مدنی مرکز نے ان کی اس خواہش کو بھی پورا کیا کیونکہ کروڑ بنگلہ مسلمان وہاں بستے ہیں. اور آپ کی دعوت اسلامی نے ایک اور قدم آگے بڑھایا. اردو مدنی چینل کے ساتھ انگلش مدنی چینل اور اب تیسرا مدنی چینل بنگلہ زبان میں آن ایئر ہو چکا ہے. سنتوں کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے والا آپ کا ہم سب کا مدنی چینل اب 3 زبانوں میں بیک وقت آن ایئر ہو رہا. بات کر رہی ہیں ان اسلامی بھائیوں کی جو نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں, ٹرمینالوجی میں ان کو خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر کے افراد بھی نہیں پوچھتے. ان کی تربیت بہت مشکل امر ہے مگر دعوت اسلامی نے ان دکھیارے مسلمانوں کی تربیت کا بھی شاندار انتظام کیا ہے. ہمارے وہ اسلامی بھائی جو دیکھ اور سن سکتے ہیں اشاروں کی زبان کا کورس کرتے ہیں اور اشاروں کے ذریعے ان اسلامی بھائیوں کی تربیت کرتے ہیں. ہماری ایک مجلس ہے, مجلس طبی علاج. دعوت اسلامی کے وہ علماء, وہ امام حضرات, وہ حافظ قرآن, وہ دین کا کام کرنے والے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, ان ہزاروں اسلامی بھائیوں اور ان کے گھر والوں کا علاج دعوت اسلامی کے ذمے ہے. ماہانہ لاکھوں لاکھ روپے دعوت اسلامی ان کے علاج پر خرچ کرتی ہے. آپ بھی اگر کسی مسلمان کا علاج کرانے میں دلچسپی رکھتے ہوں اس معاملے میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دعوت اسلامی کے ان امور کو تو ملاحظہ کر لیا کہ جس کے ذریعے دین متین کی خدمت کی جا رہی ہے, مگر ایک دعوت اسلامی کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ جب بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں, مسلمانوں پر کوئی آفت ٹوٹتی ہے, آپ کی دعوت اسلامی اس پر ریئیکٹ کرتی ہے, اس پر کچھ نہ کچھ ان کی مدد کی کوشش کی جاتی ہے. جس طرح ہمارے وطن پاکستان میں کچھ سالوں پہلے زلزلے کی آفت آئی, سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں, ہمارے لاکھوں لاکھ IDPs عاشقان رسول اپنے شہر, اپنے صوبے سے نقل مکانی کر کے دیگر شہروں میں آ کر رہے. ان تمام موقعوں پر آپ کی دعوت اسلامی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور پچھلے دنوں برما کے مسلمانوں پر جو آفت آئی وہ ہر آنکھ کو اشکبار اور ہر دل کو بے قرار کر گئی. آپ کی دعوت اسلامی نے برما کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے شاندار امداد کا انتظام کیا. عاشقان رسول نے ہمیں بہت سارے مدنی عطیات دیے اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے بنگلہ دیش میں جا کر, ان دشوار گزار علاقوں میں جا کر جہاں برما کے عاشقان رسول بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے, ان میں امداد تقسیم کی. نہ صرف انہیں راشن فراہم کیا بلکہ انہیں نماز کے لیے سہولت بھی فراہم کی. آئیے آخر میں آپ کو چند ان شخصیات کے تاثرات سناتے ہیں کہ جب وہ مدنی مرکز آئے, امیر اہل سنت سے ملاقات کی, دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھا تو ان کی کیا کیفیات تھی. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے اور اسی طرح وہ 4 دنگ عالم کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چرچا کرتے رہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمایاں سطح پر ہو رہا ہے. حقیقت میں ہم امیر اہل سنت اور اسلامی بھائیوں کی زیارت کے ذریعے بڑے خوش نصیب ہیں.
اور اس امت کو اس طرح کے افراد ملتے رہیں گے اور امت بھلائی کے ساتھ ہی رہے گی جب تک اس طرح کے علماء کے دامن کو تھامے رکھے گی۔ حقیقتاً ہم نے امیر علیہ سنت کو مدنی چینل کے ذریعے پہچانا اور ہم نے ان کو پسند کیا اور ان سے بہت متاثر ہوئے۔ سیدی شیخ الیاس، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا کہ کیا کسی نیک انسان کی صحبت میں کوئی وقت گزارا، تو میں عرض کروں گا کہ ہاں، میں نے الیاس قادری کی صحبت میں کچھ وقت گزارا ہے، اور ہم میں سے جو نجات پائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے گا۔ آپ قیامت کے دن ہمیں مت بھولیے گا۔ جب میں امیر علیہ سنت کا نام لیتا ہوں تو میٹھی چیز کھانے سے زیادہ مٹھاس محسوس کرتا ہوں۔ وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم